السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہفتے والے دن ہم نے سبق امتحان پڑھا تھا، نظام نگاری کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ آج ہم جو اگلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کو عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس کے مصنف شفیق الرحمان ہیں۔ شفیق الرحمان پیشے کے اعتبار سے فوجی تھے، اور عموماً ہمارے یہاں فوجیوں کا جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے وہ بڑے سخت دل اور بڑے ایک قوانین کو فالو کرنے والے اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، کبھی نہ مسکرانے والے، یہ فوجی کا تصور دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شفیق الرحمان اور ان کے بعد ہم کرنل محمد خان کے بارے میں پڑھیں گے، یہ دونوں ہی فوجی تھے، لیکن فوجی بھی حصے دار رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہنسنے مسکرانے والے عام انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو شفیق الرحمان سن 1920 میں ضلع جلندھر کا ایک گاؤں تھا قلعہ نور جہاں پر پیدا ہوئے، اور 1942 میں انہوں نے لاہور سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا امتیازی نمبرز کے ساتھ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ٹاپ کیا تھا انہوں نے، بڑے قابل انسان تھے۔ اس کے بعد کیونکہ اس وقت برٹش راج تھا تو انہوں نے انڈین آرمی کا جو ان کا جو میڈیکل کور ہوتی ہے اس کو جوائن کر لیا، اور پاکستان بننے کے بعد یہ پاک آرمی میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس وقت جو فوجی تھے ان کو آپشن دی گئی تھی کہ یا تو وہ پاک آرمی میں شامل ہو جائیں یا انڈین آرمی میں شامل ہو جائیں۔ تو شفیق الرحمان نے پاک آرمی میں شمولیت کا فیصلہ کیا، اور 1980 میں یہ موصوف جو ہے میجر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کیونکہ شروع سے ان کو ادبی تخلیقات کا ایک شوق تھا، رجحان تھا، سن 1942 میں انہوں نے ایک افسانوی مجموعہ کرنے کے نام سے شائع بھی کیا تھا، اس لیے یہ اکادمی ادبیات سے منسلک ہو گئے، اس کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 6 سال تک بحیثیت چیئرمین یہ اپنی خدمات فراہم کرتے رہے، اور اس کے بعد اس سے بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کے بعد اپنا مکمل طور پر جو وقت ہے وہ انہوں نے تصانیف کو دیا۔ تو پہلے انہوں نے ابتدا تو افسانے سے کی تھی، لیکن ان کی جو مجھے پہچان ہے، مجھے شہرت ہے، وہ مزاح نگاری بنی۔ تو مزاح نگاری میں ان کو مشتاق احمد یوسفی، پطرس بخاری کے ہم پلہ ہم درجہ قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی تصانیف میں شگوفے مد و نظر حماقتیں انہوں نے کتاب لکھی، بہت فیمس ہوئی، پھر اس کے جواب میں انہوں نے مزید حماقتیں لکھی جس میں سے آپ کا یہ سبق لیا گیا ہے، اور دجلہ ان کی قابل قدر تصانیف ہے۔ سن 2000 میں موصوف کا انتقال ہوا۔ آج ہم سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور پڑھیں گے۔ اس میں بنیادی طور پر انہوں نے مختلف جانوروں کا سہارا لے کر انسان کی جو مختلف عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، ان پر تنقید کی ہے۔ عادات بد جیسے کہ کبا وہ کہتے ہیں کبا ہمیشہ گرامر میں مذکر استعمال ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صبح سویرے ہمارے موڈ کو خراب کرنے کے لیے آ جاتا ہے، کیونکہ پہلے سے بھی خاص صحیح نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ کبے ہمیشہ جو ہے وہ باورچی خانے کے پاس بڑے محظوظ ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کبے ہمیشہ چونچ کی سیدھ میں اڑتے ہیں، اڑ رہے ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی کبے جو ہے وہ بارش کے موسم میں نہاتے ہیں، اور نہاتے ہوئے افزائے صحت یعنی صحت کے اصولوں کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے۔ اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ جی کبے جو ہیں وہ فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں اور شام کو لوٹ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہ ایک بڑا مزاحیہ پیرایا میں وہ واقعہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ کہیں بندوق چلے تو کبے لاکھوں کی تعداد میں اڑ کر آ جاتے ہیں، اور اس قدر شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا جو ہے وہ مہینوں پچھتاتا رہتا ہے کہ یہ غلطی میں نے کیوں کی تو کیوں کی۔ دوسرے نمبر پہ وہ بلبل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روایتی پرندہ ہے، اور عموماً بلبل جو ہے وہ ہمالیہ کے دامن میں پایا جاتا ہے، لیکن ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں پائے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعروں کے حوالے سے انہوں نے اس لیے تنقید کی تھی، شعراء دور میں اپنے اشعار میں بلبل کا تذکرہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس شاعر نے بلبل کا ذکر کیا اپنے شعر میں، ٹھیک ہے، گلاب کے پھول اور بلبل کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس نے گلاب کے پھول پر کوئی پرندہ بیٹھا دیکھ لیا، اور اس نے اس کو بلبل سمجھ لیا، اور اینوں کے بغیر ویسے بھی چیز کچھ کی کچھ نظر آتی ہے، تو وہ تنقید کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بلبل کے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلبل گاتی ہے کیونکہ اس کو گانا پسند ہے، حالانکہ وہ بتاتے ہیں کہ بلبل کی گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، وہ اپنے خاندانی مسائل کی وجہ سے گاتی ہے، آوازاری کرتی ہے، اور ہم اس کو گانا سمجھ لیتے ہیں۔ اور آگے وہ بتاتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ بلبل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پروں میں چند انچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آگے وہ بتاتے ہیں بھینس. اب بھینس کا جو پیرایا ہے اس کو انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے، اور اکثر آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں بھی جو ذرا فربا لوگ ہوتے ہیں، موٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھینس کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے کچھ ایسے کیا، وہ کہتے ہیں بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے، خوش مزاج ہوتی ہے، اور بھینس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی، گائے کی قسمیں. گائے کی تو قسمیں ہوتی ہیں لیکن بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی. ساری گائیں پوری دنیا میں جو بھی گائے پائی جاتی ہیں وہ ایک جیسی ہیں. اور دوسری بات یہ پوری دنیا سب ممالک میں پائی بھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھینس اگر ورزش کرتی اور اپنی غذا کا خیال رکھتی تو دبلی پتلی ہو سکتی تھی. بھینس کا جو محبوب مشغلہ ہے وہ جگالی کرنا اور تالاب میں لیٹے رہنا، یعنی اس کے دو شوق ہیں، جگالی کرنا اور تالاب میں لیٹے رہنا، ٹھیک ہے جی. اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھینس کے آگے ٹیم بجانے والا ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، لیکن بھینس کے آگے ٹیم بجانے سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے بھینس کے صحت پر، ٹھیک ہے. آگے الو کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں الو بردبار اور عقل مند دانا پرندہ سمجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی الو ہے، ٹھیک ہے. الو ویران جگہوں میں پایا جاتا ہے. الو کے بارے میں ایک کنسیپٹ دیکھیں، یہ معاشروں کا فرق ہے. ہر معاشرے میں مختلف متس ہیں، کہانیاں ہیں اور وہ مشہور ہو جاتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں الو کو حماقت، احمق، بیوقوف ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے. ہم کوئی بیوقوفی والا کام کرے، غلط کام کرے، کہتے ہیں وہ الو، یہ ایسے ہیں. اب مغرب میں وہاں بھی الو کو دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اگر وہاں کوئی بریلینٹ پرسن ہے، بڑا قابل انسان ہے، سائنٹسٹ ہے، مفکر ہے، فلاسفر ہے، تو وہ کہیں گے ہی وائز ہو، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ایک دانا الو سے، ذہین الو سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہاں پر وہی بات وہ کہتے ہیں کہ الو عموماً ویران جگہوں میں پائے جاتے ہیں لیکن جگہوں کے ویران ہونے کی وجوہات کچھ اور ہیں. پرانے بادشاہوں کے روز رامچوں میں بھی الو کا ذکر پایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود الو کی جو کیا کہہ سکتے پوزیشن ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں الو خاموش طبع پرندہ ہے، غالباً وہ اس سے مزاج سے محروم ہے، اسی لیے اکثر چپ رہتا ہے. اور ہمارے یہاں اکثر جو لوگ چپ رہتے ہیں ان کو ہم دانا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خاموش رہتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ الو کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں جی الو مادہ الو جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ننھے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور جب ان کی شکل اپنے باپ سے ملنے لگتی ہے تو ان کو لات مار کے گھر سے نکال باہر کرتی ہے. آخر میں آخری بلیوں کی بھی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں، 20 سے زائد قسمیں وہ کہتا ہے بتائی جاتی ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں جی بلیوں کی قسمیں گننے والوں کی بھی قسمیں ہیں. سال بھر میں بلی سدائی جا سکتی ہے یا ٹرین کی جا سکتی ہے، لیکن سال بھر کی ٹریننگ کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوگا کہ سدائی ہوگی فقط بلی. وہ کہتے ہیں گھر میں اگر چوہے ہوں تو بلی لے آئے، چوہے ختم ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلی رہ جائے گی. آپ اپنے دودھ کو اگر تالے میں بھی رکھ دیں گے تو بلی وہاں سے پی لے گی. یہ کیسے پی لے گی؟ یہ ایک راز ہے تو صرف بلیاں ہی جانتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بلیاں جو ہیں اکثر لڑتی نہیں ہیں، لڑتی ہیں تو دوسری کا منہ نوچ لیتی ہیں، اس کے بالوں کو نوچ لیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے خواتین جو لڑائی میں اگریشن دکھاتی ہیں ان کی طرف انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا ہے. اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ بلی جو ہے وہ دوپہر کو سو جاتی ہے اور چپکے سے گھر سے باہر نکل جاتی ہے، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ وہ باہر کیوں گئی تو وہ برا بنا جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں سارا سال گزارنے کے باوجود بلی اور انسان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، اور حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. زندگی کتنی عجیب ہے. اس کے علاوہ ایک اور دو پوائنٹ میں کہا جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ بلی اور کتے کی رقابت بڑی مشہور ہے، کیونکہ بلی کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار ساتھی یا دوست وغیرہ وغیرہ. تو یہ جب آپ مکمل ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو کچھ اور پوائنٹس بھی آپ کو پڑھنے کو سیکھنے کو ملیں گے. بلکہ اگر آپ کے پاس مزید حماقتیں آپ کو کتاب نیٹ سے بھی مل سکتی ہے، مل جائے تو آپ اس میں سے یہ سبق پڑھیں تو میں امید کرتا ہوں آپ اور زیادہ انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے جی، آج کا سبق یہیں پر بتاؤں گا. اللہ حافظ.